فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم پڑھ رہے ہیں کلام امیر المومنین علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ، اور یہ ہے اس کتاب کا چھٹا والیوم یعنی چھٹی جلد، اور اس کو پڑھتے ہوئے ہم پہنچ چکے ہیں خطبہ نمبر 174 پر، اور پیج نمبر ہے 437۔ یہ کتاب 548 پیجز پر مشتمل ہے، اور الحمدللہ ہم 436 پیجز پڑھ چکے ہیں، بلکہ 436 پیج پہ کچھ نہیں ہے لکھا ہوا، کچھ نہیں ہے، کچھ پرنٹ نہیں ہوا، اور آج ہم شروع کر رہے ہیں پیج نمبر 437 سے۔ خطبہ نمبر ہے 174، شروع کرتے ہیں۔ وَمِن کلام لہ علیہ السلام فی معنی طلحة بن عبید اللہ وقد قالہ حین بلغہ خروج طلحة والزبیر الی البصرۃ لقتالہ۔ یہ کلام آپ نے طلحہ کے بارے میں اس وقت ارشاد فرمایا کہ جب آپ کو علم ہوا کہ طلحہ و زبیر آپ سے جنگ کے لیے بصرہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ خطبے کی سند۔ صاحب مصادر نہج البلاغہ کی رائے یہ ہے کہ یہ خطبہ 23 اور 135 میں خطبے، اور ہماری ترتیب کے مطابق 137 میں خطبے کے ساتھ متصل ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کتاب امالی میں کچھ فرق کے ساتھ نقل کیا ہے، اسی طرح خوازمی نے بھی اسے مناقب میں نقل کیا ہے، جبکہ ابن اسیر نے بھی اپنی لغت کی کتاب نہایہ میں اس کے پیچیدہ الفاظ کی تشریح کی ہے۔ خطبہ ایک نگاہ میں۔ یہ خطبہ امام نے اس وقت ارشاد فرمایا جب آپ کو خبر ملی کہ طلحہ و زبیر بصرہ کی طرف چل پڑے ہیں اور ان کا ارادہ ہے کہ بصرہ پر اپنا تسلط جمائیں اور پھر آپ سے جنگ شروع کریں۔ امام نے اپنے ساتھیوں کی ہمت افزائی کی غرض سے نیز حقائق کو بے نقاب کرنے اور طلحہ و زبیر کی اصلیت کو پہچانوانے کے لیے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ خطبہ بنیادی طور پر 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں امام فرماتے ہیں اب تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ مجھے جنگ کی دھمکی دی جائے، کیونکہ سبھی جنگ میں میری طاقت و بہادری کو دیکھ چکے ہیں، لہٰذا طلحہ و زبیر کی دھمکی صرف ایک ڈھونگ ہے۔ دوسرے حصے میں آپ منطقی بیان اور قوی استدلال کے ذریعے اس بات کو واضح کر دیتے ہیں کہ خلیفہ ثالث کی
خواہی جو جنگ کی آگ کو بھڑکانے کے لیے طلحہ و زبیر کی ایک چال تھی، ایک خیالی اور من گھڑت امر ہے، کیونکہ طلحہ خلیفہ ثالث کے قتل میں سب سے زیادہ ملوث تھا، اور یہ کام در حقیقت الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کی قبیل سے تھا۔ شرح و تفسیر۔ پہلا حصہ۔ خطبے کا پہلا حصہ شروع ہوتا ہے وَقَدْ كُنْتُ وَمَا أُحَدَّ بِالْحَرْبِ، اور ختم ہو رہا ہے یقع الشک۔ یہ پہلا پیراگراف اس کا ہے جو اس طرح سے شروع ہو کے اور یقع الشک سے ختم ہو رہا ہے، اور دوسرا پیراگراف وَوَاللَّهِ مَا صَنَعَ فِي أَمْرِ عُثْمَانَ وَاحِدٌ، اور اس طرح سے سیکنڈ پیراگراف شروع ہو رہا ہے اور ختم ہو رہا ہے واحدًا من الثلاث وجاء بأمر لم يعرف بابه ولم تسلم معاذیرہ۔ ترجمہ ہے، مجھے کبھی بھی حرب و ضرب سے دھمکایا اور ڈرایا نہیں جا سکا ہے، میں اپنے پروردگار کے کیے ہوئے وعدہ نصرت پر مطمئن ہوں، خدا کی قسم وہ خلیفہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے کھینچی ہوئی تلوار کی طرح اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ اسے یہ ڈر ہے کہ کہیں اسی سے ان کے خون کا مطالبہ نہ ہونے لگے، کیونکہ لوگوں کا ظن غالب اس کے متعلق یہی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ قتل کرنے والی جماعت میں اس سے بڑھ کر ان کے خون کا پیاسا ایک بھی نہ تھا، چنانچہ اس نے خون کا عوض لینے کے سلسلے میں جو فوجیں فراہم کی ہیں اور اس سے یہ چاہا ہے کہ لوگوں کو مغالطہ دے تاکہ حقیقت مشتبہ ہو جائے اور اس میں شک پڑ جائے۔ خدا کی قسم اس نے خلیفہ ثالث کے معاملے میں ان 3 باتوں میں سے ایک بات پر بھی عمل نہیں کیا۔ اگر خلیفہ ثالث، جیسا کہ اس کا خیال تھا، ظالم تھے تو اس صورت میں اسے چاہیے تھا کہ ان کے قاتلوں کی مدد کرتا یا ان کے مددگاروں سے علیحدگی اختیار کر لیتا، اور اگر وہ مظلوم تھے تو اس صورت میں اس کے لیے مناسب تھا کہ ان کے قتل سے روکنے والوں اور ان کی طرف سے عذر اور معذرت کرنے والوں میں ہوتا، اور اگر ان دونوں باتوں میں اسے شبہ تھا تو اس صورت میں اسے چاہیے تھا کہ ان سے کنارہ کش ہو کر ایک گوشے میں بیٹھ جاتا اور انہیں لوگوں کے ہاتھوں میں چھوڑ دیتا کہ وہ جانے اور ان کا کام۔ لیکن اس نے ان تمام باتوں میں سے ایک پر بھی عمل نہ کیا، اور ایک ایسی بات کو لے کر سامنے آ گیا کہ جس کی صحت کی کوئی صورت ہی نہیں اور نہ اس کا کوئی عذر درست ہے۔ شرح و تفسیر۔ طلحہ کی متضاد حرکتیں اس کی رسوائی کا سبب بنی۔ یہ ہیڈنگ ہے۔ امام اس خطبے کے آغاز میں طلحہ و زبیر کی دھمکیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مجھے تو کبھی بھی حرب و ضرب سے دھمکایا اور ڈرایا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سبھی لوگ اسلامی جنگوں میں میری تلوار کا زور دیکھ چکے ہیں کہ میں نے عرب کے بہادر ترین پہلوانوں کو پچھاڑ دیا ہے، یہی وجہ ہے کہ سبھی میرے نام کو شجاعت و بہادری کی علامت سمجھتے ہیں۔ تعجب کی بات ہے کہ طلحہ و زبیر کو یہ کیسے جرأت ہوئی کہ وہ مجھے جنگ کی دھمکی دیں، حالانکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے جنگوں میں میرے کارنامے دیکھ لیے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، میں اپنے پروردگار کے کیے ہوئے وعدہ نصرت پر مطمئن ہوں۔ یہ تعبیر ممکن ہے اس وعدے کی طرف اشارہ ہو جو اللہ نے تمام ثابت قدم مومنوں سے کیا ہے اور فرمایا ہے۔ ترجمہ، ہم اپنے رسول اور ایمان لانے والوں کی زندگانی دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں اور اس دن بھی مدد کریں گے جب سارے گواہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یا ممکن ہے اس خاص وعدے کی طرف اشارہ ہو جو پیغمبر اکرم نے آپ کو ناقصین اور عہد شکنوں پر فتح سے متعلق ہی دے دیا تھا، فتح سے متعلق پہلے ہی دیا تھا۔ یہاں تک آپ نے حضرت عائشہ کو صراحت کے ساتھ جنگ جمل کی داستان بیان کی تھی اور اس جنگ سے منع بھی کیا تھا، جیسا کہ اس کی تفصیل معروف تاریخی کتب میں آئی ہے۔ پھر آپ ان عبارات میں اس بے صبرانہ کام سے متعلق طلحہ و زبیر کے مذموم عزائم کو بے نقاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خدا کی قسم وہ خلیفہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے کھینچی ہوئی تلوار کی طرح اس لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ اسے یہ ڈر ہے کہ کہیں اسی سے ان کے خون کا مطالبہ نہ ہونے لگے، کیونکہ لوگوں کا ظن غالب اس کے متعلق یہی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ قتل کرنے والی جماعت میں اس سے بڑھ کر ان کے خون کا پیاسا ایک بھی نہ تھا،
چنانچہ اس نے خون کا بدلہ لینے کے سلسلے میں جو فوجیں فراہم کی ہیں اس سے یہ چاہا کہ لوگوں کو مغالطہ ہو جائے تاکہ حقیقت مشتبہ ہو جائے اور اس میں شک پڑ جائے۔ پھر آپ طلحہ و زبیر کو فیصلے کے لیے عوامی عدالت میں لا کھڑا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں۔ ترجمہ: خدا کی قسم اس نے خلیفہ ثالث کے معاملے میں ان 3 باتوں میں سے ایک پر بھی عمل نہیں کیا۔ اگر خلیفہ ثالث جیسا کہ اس کا خیال تھا ظالم تھے تو اس صورت میں اسے چاہیے تھا کہ ان کے قاتلوں کی مدد کرتا یا ان کے مددگاروں سے علیحدگی اختیار کر لیتا، اور اگر وہ مظلوم تھے تو اس صورت میں اس کے لیے مناسب تھا کہ ان کے قتل سے روکنے والوں اور ان کی طرف سے عذر و معذرت کرنے والوں میں ہوتا، اور اگر ان دونوں باتوں میں اسے شبہ تھا تو اس صورت میں اسے یہ چاہیے تھا کہ ان سے کنارہ کش ہو کر ایک گوشے میں بیٹھ جاتا اور انہیں لوگوں کے ہاتھوں میں چھوڑ دیتا کہ وہ جانے اور ان کا کام۔ پھر امام آخر میں فرماتے ہیں، لیکن اس نے ان 3 باتوں میں سے ایک پر بھی عمل نہ کیا اور ایک ایسی بات کو لے کر سامنے آ گیا ہے کہ جس کی صحت کی کوئی صورت ہی نہیں اور نہ اس کو کوئی عذر درست ہے۔ امام اس روشن اور منطقی دلیل کے ذریعے طلحہ کی سازشوں کو بے نقاب کر دیتے ہیں اور واضح کر دیتے ہیں کہ وہ ایک جھوٹا چال باز ہے جو ہر ہوا کے رخ پر چلتا ہے، کیونکہ خلیفہ ثالث کی بابت اس کی کیفیت ان 3 حالتوں سے خالی نہ تھی، یا وہ انہیں ظالم جانتا تھا یا مظلوم جانتا تھا، یا وہ شک و تردد کی حالت میں تھا، اور ان حالتوں میں سے ہر ایک خاص رد عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ لیکن وہ پہلے تو پس پردہ لوگوں کو خلیفہ ثالث کے قتل پر اکساتا رہا، اور جب ان کا قتل ہوا تو فوراً ان کے دفاع کے مقام پر کھڑے ہو کر ان کی خونخواہی کا ڈھونگ رچانے لگا۔ یہ ہے پیشہ ور چال باز اور مکار سیاستدانوں کا رسم و رواج کہ ایک ہی دن میں اپنے موقف کو بالکل الٹے رخ پر موڑ دیتے ہیں۔ اس واقعے میں امیر شام کا اگرچہ وہ دور تھا منصوبہ بھی طلحہ سے کچھ زیادہ مختلف نہ تھا۔ وہ بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے اس انتظار میں رہا کہ خلیفہ ثالث کا قتل ہو جائے تو ان کے خون کا قصاص لے۔ در حقیقت یہ لوگ خلیفہ ثالث کے قتل پر راضی تھے تاکہ ان کی خلافت کے لیے راہ ہموار ہو جائے اور یوں اپنا کام بھی نکل آئے۔ امام مذکورہ عبارت میں فرماتے ہیں کہ طلحہ نے خلیفہ ثالث کے قاتلوں کی مدد نہیں کی، جبکہ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ ان قاتلوں کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اس تضاد کا حل کیا ہوگا؟ اس سوال کا جواب واضح ہے۔ امام کا مقصود یہ ہے کہ وہ بطور آشکار میدان میں نہیں اترا، لیکن یقیناً پس پردہ منصوبہ سازوں میں سے تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کتاب العامة والسیاسة میں ابن قتیبہ کے بقول جب حضرت عائشہ بصرہ میں لوگوں کو خلیفہ ثالث کی خونخواہی پر اکسانے کی خاطر خطبہ دے رہی تھی تو ایک شخص نے جو بصرہ کے اشراف میں سے تھا ایک خط دکھایا جو طلحہ نے اسے خلیفہ ثالث کے قتل پر اکسانے کی خاطر لکھا تھا۔ اس شخص نے طلحہ سے مخاطب ہو کر کہا، کیا تم اس خط کو پہچانتے ہو؟ طلحہ نے کہا ہاں۔ اس شخص نے کہا، تو کیوں اپنے موقف کو بدلتے ہو؟ تم کل تو ہمیں خلیفہ کے قتل پر اکسا رہے تھے اور آج ان کی خونخواہی کی دعوت دے رہے ہو۔ تم تو کہہ رہے تھے علی نے یہ چاہا تھا کہ لوگ خلافت کو چلانے کے لیے تمہیں دعوت دیں کیونکہ تم سن میں بڑے تھے، لیکن تم نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ علی پیغمبر کے ساتھ قرابت داری اور راہ اسلام میں انجام دی ہوئی سابقہ خدمات کے پیش نظر ہم سب پر مقدم ہے، لہٰذا تم نے ان کی بیعت کر دی، تو آج کیوں اپنی بیعت توڑ دی؟ طلحہ نے جواب میں کہا، انہوں نے خلافت سنبھالنے اور لوگوں سے بیعت لینے کے بعد ہم سے اس طرح کی پیشکش کی۔ ہم جانتے تھے کہ وہ ایسا کام نہیں کریں گے، اور اگر کرتے بھی تو مہاجرین اور انصار ہماری خلافت کو قبول نہ کرتے، اور ہمیں خوف تھا کہ اگر بیعت نہ کی تو مارے جائیں گے، لہٰذا ہمیں مجبوراً بیعت کرنی پڑی۔ اس شخص نے کہا، تو پھر خلیفہ ثالث سے متعلق تمہاری رائے کیوں بدلی؟ طلحہ نے ایک مضحکہ خیز عذر پیش کرتے ہوئے کہا، ایک گروہ نے ہم پر یہ اعتراض کیا کہ تم نے کیوں عثمان کی مدد کے لیے پہل نہ کیا، سو ہم نے اپنی اس کوتاہی کی تلافی اس بات میں دیکھی کہ ان کی خونخواہی کے لیے قیام کریں۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس زمانے کے لوگ بھی جانتے تھے کہ طلحہ اپنے دعووں میں ہرگز سچا نہ تھا۔
پھر تاریخ اسلام کے عجائبات میں سے ایک یہ ہے کہ مدائنی نے کتاب مقتل عثمان میں نقل کیا ہے کہ طلحہ نے 3 دن تک خلیفہ کی لاش کو دفنانے نہ دیا، یہاں تک کہ بعض لوگ علی علیہ السلام سے متوسل ہوئے کہ ان کی تدفین کے لیے اسباب فراہم کیے جائیں۔ طلحہ نے کچھ لوگوں کو جنازے کے راستے میں متعین کر دیا تاکہ اس پر پتھراؤ کریں۔ آخر ان کا جنازہ مدینے میں حشر کوکب نامی مقام پر جو بقیع کے نزدیک واقع ہے لایا گیا۔ یہاں یہودی اپنے مردے دفناتے تھے مگر وہاں بھی اس پر پتھراؤ کیا گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے کچھ افراد کو یہ حکم دے کر بھیجا کہ لوگوں کو ایسا کرنے سے منع کر دیں۔ یوں خلیفہ ثالث کا جنازہ حشر کوکب میں دفن ہوا۔ یہاں پر خطبہ نمبر 174 ختم ہو جاتا ہے اور پیج نمبر ہے 443۔ پیج نمبر 444 پہ کچھ پرنٹ نہیں ہوا بلینک ہے۔ آئیے ہم بڑھتے ہیں پیج نمبر 445 کی جانب، جہاں پر خطبہ نمبر 175 موجود ہے۔ آئیے خطبے کو شروع کرتے ہیں۔ وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ علیہ السلام فی موعظتی و بیانی قرباہ من رسول اللہ۔ امام نے اس خطبے میں لوگوں کو واعظ و نصیحت اور رسول اللہ سے اپنی قرابت داری کو بیان فرمایا ہے۔ خطبے کی سند۔ وہ ماخذ جن میں اس خطبے کا کچھ حصہ نقل ہوا ہے ان میں سے ایک احمدی کی کتاب غرر الحکم ہے۔ مصادر نہج البلاغہ جلد نمبر 2 پیج نمبر 422۔ کتاب تمام نہج البلاغہ سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطبہ دیگر ماخذ میں بھی مذکور تھا اور کچھ اضافات بھی پائے جاتے تھے۔ من جملہ حجر اسود سے متعلق حضرت علی علیہ السلام یہ پیش گوئی کی کہ یہ پتھر حجر اسود سے متعلق حضرت علی علیہ السلام کی یہ پیش گوئی کہ یہ پتھر بعض دشمنوں کے ذریعے مکہ سے دیگر شہروں میں منتقل ہو جائے گا اور کچھ مدت کے بعد اپنی اصل حالت پر لوٹا دیا جائے گا۔ خطبہ ایک نگاہ میں۔ یہ خطبہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں امام اپنے مخاطبین کو جو کہ تاریخ بشریت کے تمام انسان ہیں بڑے مؤثر انداز میں کچھ نفع بخش نصیحتیں فرماتے ہیں اور اپنی اس اثر انگیز گفتگو کے ذریعے آپ خواب غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو جھنجھوڑتے ہیں۔ خطبے کے دوسرے حصے میں آپ آئندہ پیش آنے والے حوادث سے متعلق اپنی آگاہی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اور اپنے علم کے اصل منبع اور سرچشمے کو رسول اکرم کی تعلیمات بتاتے ہیں۔ آپ صراحت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ میں تم سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے آغاز سے آخر تک نیز اس کی زندگی کے تمام معاملات سے آگاہ کر سکتا ہوں، لیکن اس خوف سے میں ایسا نہیں کرتا کہ کہیں تم میرے بارے میں غلو کرنے لگو یا کافر ہو جاؤ۔ تیسرے حصے میں جو خطبے کے آخری جملوں پر مشتمل ہے آپ اس اہم نکتے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ میں اوامر و نواہی میں ہمیشہ تم سے آگے ہوتا ہوں اور تمہیں امر و نہی کرنے سے پہلے خود اس پر عمل کرتا ہوں۔ پہلا حصہ ایھا الغافلون غیر المعفول، یہاں پہ شروع ہو رہا ہے پہلا حصہ خطبہ نمبر 175 کا اور ختم ہو رہا ہے ان تکفروا فی یا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ ترجمہ ہے، اے غافلو جن کی طرف سے غفلت نہیں برتی جا رہی اور اے چھوڑ دینے والوں کہ جن کو نہیں چھوڑا جائے گا، تعجب ہے کہ میں تمہیں اس حالت میں دیکھتا ہوں کہ تم اللہ سے دور ہٹتے جا رہے ہو اور دوسروں کی طرف شوق سے بڑھ رہے ہو، گویا تم وہ اونٹ ہو جس کا چرواہا انہیں ایک ہلاک کرنے والی چراگاہ اور تباہ کرنے والے گھاٹ پر لایا ہو۔ یہ ان چوپایوں کی مانند ہیں جنہیں چھریوں سے ذبح کیا جا رہا ہو اور انہیں یہ معلوم نہ ہو کہ جب ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہے تو ان سے کیا غرض ہے۔ یہ تو اپنے دن کو اپنا پورا زمانہ سمجھتے ہیں اور پیٹ بھر کر کھا لینا ہی اپنا کام سمجھتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر میں بتانا چاہوں تو تم میں سے ہر شخص کو بتا سکتا ہوں کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور اسے کہاں جانا ہے اور اس کے پورے حالات کیا ہیں، لیکن مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تم مجھ میں کھو کر پیغمبر سے کفر اختیار کر لو گے۔ شرح و تفسیر۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے اتنی غفلت کیوں؟
اس خطبے کے آغاز میں امام اپنے مخاطبین بلکہ تمام انسانوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اے لوگو جو غافل ہو، مگر تمہاری بابت غفلت نہیں برتی جا رہی، اور اے چھوڑ دینے والوں کہ جن کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں، تعجب ہے کہ میں تمہیں اس حال میں دیکھتا ہوں کہ تم اللہ سے دور ہٹتے جا رہے ہو اور دوسروں کی طرف شوق سے بڑھ رہے ہو، گویا تم وہ اونٹ ہو جن کا چرواہا انہیں ایک ہلاک کرنے والی چراگاہ اور تباہ کرنے والے گھاٹ پر لایا ہو۔ اگرچہ سبھی مسلمان خدا ہی پر ایمان کا اظہار کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار بعض لوگوں کا عمل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ اللہ سے دور اور دنیا اور خواہشات نفس کے اسیر ہو چکے ہیں۔ اس صورتحال میں امام انہیں ان حیوانوں سے تشبیہ دیتے ہیں جنہیں بے خبر یا خود غرض چرواہا ایک ایسی جگہ چرانے لے جاتا ہے جہاں کی گھاس اور پانی سے جان لیوا بیماریاں پھوٹتی ہیں۔ اس چرواہے سے مراد شیطان اور حیوانات سے مراد وہ انسان ہیں جو عقل کی آواز کو چھوڑ کر خواہشات نفسانی کے اسیر ہوئے ہیں، اور بیماریوں کو جنم دینے والی چراگاہ سے مراد لذتوں اور خواہشات کی وادی ہے جہاں سے گناہ جنم لیتے ہیں، جو کہ آخر کار انسان کی روحانیت اور معنویت کو ختم کر دیتی ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں، یہ ان چوپایوں کی مانند ہیں جنہیں چھریوں سے ذبح کیا جا رہا ہو اور انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ جب ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہے تو ان سے کیا غرض ہے۔ یہ تو اپنے دن کو اپنا پورا زمانہ سمجھتے ہیں اور پیٹ بھر کر کھا لینا ہی اپنا کام سمجھتے ہیں۔ امام ان دو تشبیہات کے ذریعے بے دین اور مطلق العنان دنیا پرستوں کی صورتحال کو ایسے حیوانوں کی مانند قرار دیتے ہیں کہ انہیں مہلک بیماریاں پھوٹنے والی چراگاہ کی طرف چرانے لے جایا جائے یا باڑے میں ہی رہ جائیں، اور وہیں انہیں خوراک دے کر فربا کیا جائے۔ دونوں ہی صورتوں میں ذبح کے لیے تیار کیے جاتے ہیں بغیر اس کے کہ وہ اپنے مستقبل سے آگاہ ہوں۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ انہیں گھاس ڈالنے والا ان پر احسان کر رہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کام ذبح کے لیے تیاری ہے۔ پھر گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے یہ بات سمجھانے کے لیے کہ میں تم سے آگاہانہ گفتگو کر رہا ہوں اور میں تمہارے حال و مستقبل سے باخبر ہوں، اپنے علم کے ایک گوشے اور آئندہ کے حوادث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خدا کی قسم اگر میں بتانا چاہوں تو تم میں سے ہر شخص کو بتا سکتا ہوں کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور اسے کہاں جانا ہے، اس کے پورے حالات کیا ہیں، لیکن مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تم مجھ میں کھو کر پیغمبر سے کفر اختیار کر لو گے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک دن رسول خدا تشریف فرما تھے، اتنے میں حضرت علی علیہ السلام پہنچے۔ حضور اکرم نے آپ سے فرمایا، زہد و تقوی کے لحاظ سے آپ میں عیسیٰ بن مریم سے ایک مشابہت پائی جاتی ہے کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میری امت کا ایک گروہ آپ کے بارے میں غلو کرتے ہوئے وہی کہے گا جو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کہا گیا تھا، تو ضرور میں آپ کے بارے میں ایک ایسی بات کہہ دیتا کہ آپ لوگوں کے جس اجتماع سے بھی گزرتے لوگ آپ کے قدموں تلے کی مٹی کو تبرک کے لیے لے جاتے۔ یہاں پر خطبہ نمبر 175 کا پہلا حصہ ختم ہو جاتا ہے اور دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے الا و انی مفزہی الی الخاصتی، اور ختم ہو رہا ہے الا و آتنا ہی قبلکم عنہا۔ ترجمہ ہے، البتہ میں اپنے مخصوص دوستوں تک یہ چیزیں ضرور پہنچاؤں گا جن کے بھٹک جانے کا اندیشہ نہیں۔ اس ذات کی قسم جس نے پیغمبر کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے اور ساری مخلوقات میں سے ان کو منتخب فرمایا، میں جو کہتا ہوں سچ کہتا ہوں کہ مجھے رسول اللہ نے ان تمام چیزوں اور ہلاک ہونے والوں کی ہلاکت اور نجات پانے والوں کی نجات اور اس امر خلافت کے انجام سے آگاہ کیا ہے، اور ہر رونما ہونے والے واقعے کی خبر میرے کانوں میں ڈال دی ہے۔ مجھے اس کے علم کا اختیار دیا ہے۔ اے لوگو، قسم بخدا میں تمہیں کسی اطاعت پر آمادہ نہیں کرتا مگر یہ کہ تم سے پہلے اس کی طرف بڑھتا ہوں، اور کسی گناہ سے نہیں روکتا مگر یہ کہ تم سے پہلے اس سے باز رہتا ہوں۔
شرح و تفسیر، پیغمبر اکرم نے مجھے ہر چیز کی خبر دی ہے۔ یہ ہیڈنگ ہے۔ ہیڈنگ کے بعد لکھتے ہیں، امام نے گزشتہ حصے کی ایک عبارت میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ میں غیبی اسرار سے آگاہ ہوں اور تمہارے آج اور کل کے بارے میں بتا سکتا ہوں، لیکن لوگوں کے افراط اور غلو کے خوف سے ایسا نہیں کرتا۔ اسی مطلب کے تناظر میں آپ یہاں دو نکات کی طرف ہماری توجہ مبذول فرماتے ہیں۔ پہلا یہ کہ ان اسرار کو ان خاص لوگوں کے حوالے کرتا ہوں جو حقیقی مومن، اعلیٰ ظرف والے اور رازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دوسرے یہ کہ میں جو کچھ کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، بلکہ یہ باتیں میں نے رسول خدا سے سن رکھی ہیں۔ چنانچہ پہلے نقطے میں فرماتے ہیں، البتہ میں اپنے مخصوص دوستوں تک یہ چیزیں ضرور پہنچاؤں گا جن کے بھٹک جانے کا اندیشہ نہیں۔ ان سے مراد کمیل بن زیاد، رشید ہجری، اصبغ بن نباتہ، میثم تمار اور حبیب ابن مظاہر جیسے لوگ ہیں۔ ان کے حالات زندگی میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ لوگ حساس مواقع پر پردہ اٹھا کر ان اسرار کا ایک گوشہ لوگوں کو دکھاتے تھے۔ چنانچہ تواریخ میں ایسا ہی کہا گیا ہے۔ جب ان حضرات کے شاگرد ایسے مقامات کے حامل ہوں تو واضح ہے کہ خود ان کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ پھر دوسرے مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم، میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں، اس ذات کی قسم جس نے پیغمبر کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے اور ساری مخلوقات میں سے ان کو منتخب فرمایا، میں جو کہتا ہوں سچ کہتا ہوں کہ مجھے رسول اللہ نے ان تمام چیزوں اور ہلاکت ہونے والوں کی ہلاکت اور نجات پانے والوں کی نجات اور اس امر یعنی خلافت کے انجام سے مجھے آگاہ کیا ہے اور ہر رونما ہونے والے واقعے کی خبر میرے کانوں میں ڈال دی ہے اور مجھے اس کے علم کا اختیار دیا ہے۔ کیا ان اسرار کے بارے میں پیغمبر اکرم کی تعلیمات سے مراد ہر واقعے کا تفصیلی بیان تھا، یا یہ حضور اکرم کے مولا علی علیہ السلام کو کچھ اصول اور کلیات رسول اکرم نے مولا علی علیہ السلام کو کچھ اصول اور کلیات تعلیم فرمائی ہیں کہ جن کے ہر باب سے ہزار باب کھلتے ہیں، یا یہ کہ ان سے مراد مختلف موارد تھے، یہ کبھی کلی اصول پر اکتفا کرتے تھے اور کبھی باریکیاں بتا دیتے تھے۔ تیسرا امکان زیادہ قرین خیال معلوم ہوتا ہے، تاہم یہ مطلب ہم پر کاملاً واضح نہیں اور اللہ اور اس کا رسول زیادہ آگاہ ہیں، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ امام نے مختلف مقامات پر آئندہ حالات سے متعلق بہت سی پیش گوئیاں فرمائی ہیں اور وہ سب دقیق طور پر سچ واقع ہوئی ہیں۔ چنانچہ ان کے مختلف نمونے نہج البلاغہ کے متعدد خطبوں میں بیان ہوئے ہیں۔ اگر انہیں یکجا کیا جائے تو بجائے خود ایک پرکشش اور پرمعنی کتاب تیار ہو جائے گی۔ البتہ جیسا کہ ذکر ہوا کہ ان میں سے کوئی سا بھی ذاتی علم غیب نہیں جو کہ خدا سے مخصوص ہے، بلکہ یہ وہ تعلیمات ہیں جو رسول خدا جیسے عظیم معلم سے آپ تک پہنچی ہیں۔ چنانچہ خطبہ 128 میں اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ترجمہ، بلکہ یہ غیب کی باتیں ایک صاحب علم سے سیکھی ہوئی ہیں۔ چونکہ اس خطبے کے بیشتر حصے میں امام نے لوگوں کو دنیا پرستی ترک کرنے کی دعوت دی ہے، لہٰذا اس خطبے کے اختتام میں بھی اسی نقطے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ اگر میں تمہیں کسی کام کی انجام دہی کے لیے کہتا ہوں تو میں خود اس میں تم سے آگے ہوتا ہوں۔ اے لوگو، قسم بخدا میں تمہیں کسی اطاعت پر آمادہ نہیں کرتا مگر یہ کہ تم سے پہلے اس کی طرف بڑھتا ہوں، اور کسی گناہ سے تمہیں نہیں روکتا مگر یہ کہ تم سے پہلے اس سے باز رہتا ہوں۔ اگرچہ امر و نہی کرنے والے شخص کا عامل ہونا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے لازمی شرائط میں شمار نہیں ہوتا۔ چنانچہ رسول خدا کے کلام میں نقل ہوا ہے۔ ترجمہ، امر بالمعروف، امر بمعروف کرو اگرچہ تم ان سب پر عمل نہ کرتے ہو، اور نہیں از منکر کرو اگرچہ تم تمام منکرات سے اجتناب نہ کرتے ہو۔ لیکن یقیناً اگر نہ سے جس چیز سے متعلق
نصیحت کر رہا ہے اس پر دوسروں سے زیادہ عمل کرے تو اس کی باتوں میں غیر معمولی تاثیر ہوگی، کیونکہ باتوں میں گہرا اثر اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ دل سے نکلتی ہیں۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ بس اس صورت میں یقیناً ناصح کی باتیں سننے والے کے دل پر اثر کریں گی، پھر یہ کہ سامع کو یقین اسی وقت ہو جائے گا کہ جب وہ ناصح کے اعمال و کردار میں ان نصیحتوں کا مشاہدہ کرے۔ اسی لیے دین کے عظیم پیشوا رسول خدا اور ائمہ معصومین نیز ان ہستیوں کے پیروکار ہمیشہ اسی روش پر عمل کرتے تھے اور عبادت میں سب سے زیادہ جد و جہد کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک مقام پر اللہ قرآن مجید میں رسول خدا کو تنبیہ کرتا ہے کہ عبادت میں اس قدر تکلیف نہ اٹھائیں۔ قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے جیسا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، سورہ طٰ کی آیت نمبر 1 اور 2۔ ترجمہ ہے، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ خود کو زحمت میں ڈال دیں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام اپنے ایک کلام میں فرماتے ہیں، جب بھی جنگ کی آگ شعلہ ور ہو جاتی ہم رسول اللہ کی پناہ میں جاتے اور اس وقت ہم میں سے آپ سے زیادہ کوئی بھی دشمن سے نزدیک نہ ہوتا۔ ہم اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اگر مولا علی نے اس خطبے اور دیگر خطبوں میں لوگوں کو ترک دنیا پرستی اور دنیا کی رنگینیوں اور دوری کی دعوت دی ہے تو آپ خود بھی زمانے کے زاہد ترین شخص تھے۔ چنانچہ آپ کی پوری زندگی آپ کے بے مثال زہد و تقویٰ پر گواہ ہے۔ اگر اسلامی ممالک کے پیشوا اس راہ پر گامزن ہوتے، یعنی وہ خود نیز ان کے قرابت دار اور حامی دوسروں سے بڑھ کر قوانین پر عمل پیرا ہوتے تو یقیناً لوگوں پر ان کی باتوں کا بہت گہرا اثر ہوتا۔ یہاں پر خطبہ نمبر 176 ختم ہو جاتا ہے اور 175 ختم ہو جاتا ہے اور یہیں پر ہماری آج کی ریڈنگ بھی ختم ہو رہی ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے بار الہ، تو بہترین جاننے سمجھنے اور سننے والا ہے۔ پروردگار عالم، تو جانتا ہے کہ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کلام امیر المومنین علیہ السلام بہتر انداز میں پڑھ سکیں اور اس کو لوگوں تک پہنچا سکیں اور اس کو اپنے دل میں راسخ کر سکیں اور عمل کی منزل پر آنے کی کوشش کریں۔ بار الہ، ہماری ان کوششوں میں کے لیے ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما۔ یہیں پر آج کی اس ریڈنگ کو ختم کرتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔